الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم بھی ہے، رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ضروری بھی ہے۔ رمضان کے اندر ہمارے ہاں اکثر لوگ سحری کے وقت کے بارے میں کنفیوز رہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے قرآن و حدیث سے ہمیں کیا دلائل ملتے ہیں، اس کے مطابق ہم سحری کے بارے میں یہ جانے کہ سحری کا اصل وقت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں، اس لیے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک ابن ام مکتوم کی اذان نہ ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 2 اذانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس وقت تو اس طرح کی ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں جس کے اندر صبح صادق کا ٹائم ایگزیکٹ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس دور کے اندر 2 اذانوں کا حکم دیا جاتا تھا، ایک اذان حضرت بلال دیتے تھے، دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے جو کہ نابینا صحابی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے بعد لوگ جو تھے وہ کھانا پینا شروع کر دیتے تھے، اپنی سحری کا انتظام اور سحری کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو اذان دیتے تھے اس پر لوگ اپنا کھانا پینا بند کر دیتے تھے، کیونکہ وہ اذان فجر کے وقت کی اذان ہوتی تھی۔ تو فجر کا وقت تب شروع ہو جاتا ہے جب صبح صادق کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ واضح طور پر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ صبح صادق کے وقت کے بعد انسان کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ رمضان کے اندر بہت زیادہ مسکنسیپشن اور اس کے بارے میں جو کنفیوژن یہی پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ صبح صادق کے وقت ہونے کے بعد لوگ اذان کے دوران بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جتنی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تب تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آخری اذان ہو نہ جائے تب تک کھانا پینا جائز ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ان کو اپنے روزوں کی قضا ادا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا یعنی صبح صادق کالے دھاگے رات کی تاریکی سے واضح نہ ہو جائے، پھر روزہ مکمل کرو رات تک یعنی شام تک جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ صبح صادق کے وقت کے بعد کھانا پینا الاؤ نہیں ہے، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر لوگ ایک اور حدیث مبارکہ کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان کے دوران جو ہے وہ کھایا پیا جا سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہو اور اس کے اندر کوئی روٹی کا ٹکڑا ہو یا کوئی پینے والی چیز ہو، تو اذان کے دوران اس چیز کو کھا پی کر پورا کر لے اور اپنا روزہ رکھ لے۔ لیکن یہ بات کو اگر دلیل بنائیں تو یہ چیز کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے علاقے کی جو اذان ہے وہ صبح صادق کے ایگزیکٹ ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ نہیں۔ آج کل کی ٹیکنالوجی کے اندر انفارمیشن موجود ہے، ہمارے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے اب کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم صبح صادق کا ٹائم معلوم نہ کر سکیں، یعنی اذان فجر سے پہلے یعنی سحری کا ٹائم۔ اب تو کیلنڈرز آ چکے ہیں اور اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، تو جب آپ کی گھڑی پہ صبح صادق کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے ان قرآن و حدیث کی دلائل کے مطابق۔ اور اگر جو شخص پھر بھی لاپرواہی کرتا ہے یا اس چیز کا مذاق بناتا ہے، ہمارے معاشرے میں اکثر اس طرح لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھاؤ بھی وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی اجازت ہے جی کھا سکتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو اپنے روزے کی قضا ادا کرنی پڑے گی، وہ اپنے روزے توڑ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور دین کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی چیزوں کے اندر، اس طرح کے مسائل کے اندر جو لوگ سیریس نہیں ہوتے اور اپنی سنجیدگی کا اظہار نہیں کرتے، وہ خود ہی اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ان کو اللہ کے آگے اس چیز کا جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے روزوں کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔